سرا سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیٹرول کم از کم 100 روپے لیٹر سستا ہونا چاہیے, لیکن سراج صاحب یہ تو آپ کی ایک خواہش ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مہنگائی جو ہے اور مہنگائی میں جو کسی عوام ہے اس کو امید بھی کیا دلائی جائے. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا اضافہ ہوا ہے اور پیٹرول کہاں تک پہنچ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ, جاتے جاتے اس حکومت نے جو ظلم کیا, جو ڈرون حملے کیے, جو چھری چلائی عوام کے گلے پر اور لوگوں کے لیے جس طرح جینا مشکل بنایا, اس کے نظیر اور مثال تاریخ میں نہیں ملتی. یہی وہ لوگ تھے جو مہنگائی کے خلاف جلسے کرتے تھے, یہی وہ لوگ تھے جو مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کرتے تھے, یہی وہ لوگ تھے جو مہنگائی کے خلاف دھرنے دیتے تھے. آج ان کی حکومت ہے اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں جس طرح لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے, شبخون مارا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب ورلڈ بینک اور IMF کے غلام ہیں اور ان کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ عوام کے پاس جائیں گے انشاءاللہ تو دن کے روشنے میں ان کو تارے نظر آئیں گے, لیکن 20 روپیہ فی لیٹر اضافہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ ایک حکومت اتنا ظلم کر سکتی ہے. اور اب لوگوں کے لیے جینا مشکل بلکہ مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. میں خود حیران ہوں یہ حکومت کیا کر رہی ہے. خود انہوں نے سینٹ میں جواب دیا کہ 500 ارب روپیہ کی چوری ہوتی ہے وابڈا کے محکمے میں, تو اپنی چوریوں کو کم نہیں کرتے ہیں, اپنے کرپشن کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں, اپنے عیاشیوں میں کمی نہیں لاتے ہیں, اپنے عیش و عشرت پر پابندی نہیں لگاتے ہیں, اپنے کیبنٹ کی تعداد میں, وزراء اور مشیروں کی تعداد میں اس نے کمی نہیں کی. سارا بوجھ انہوں نے عوام پر ڈالا ہے. لہذا اب عوام کا فرض بنتا ہے کہ ان ظالموں سے ووٹ کے ذریعے انتقام لے, جس طرح انہوں نے IMF کے کہنے پر عوام پر کوڑے برسائے, پتھر برسائے اور بم برسائے ہیں. یہ جو پیٹرول اور ڈیزل ہے اس کی بات سب کر رہے ہیں, لیکن جو LPG ہے جو سلنڈر گیس کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہ گھروں میں استعمال ہوتی ہے, تو اس پر آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ فی کلو 30 روپے بڑھا دیے گئے ہیں. اور یہ اگر ہم دیکھیں کہ تقریباً 70% جو LPG ہے وہ ملک میں پیدا ہوتی ہے, پھر اتنی مہنگائی کی وجہ کو کیا سمجھ آتی, کیوں اتنی مہنگی کر دی گئی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ, ان لوگوں کے عیش اور عشرت کے لیے تو پیسہ چاہیے نا. ان لوگوں کے اولاد باہر ہے, ان لوگوں کے کاروبار باہر ہے, یہ صرف سیاست کے لیے یہاں آتے ہیں اور اقتدار میں رہنے کے لیے IMF اور ورلڈ بینک کی ہر بات یہ مان لیتے ہیں. اس لیے گیس کی قیمت میں اضافہ کیا, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا, ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا. چند دن پہلے 7 روپیہ بجلی فی یونٹ کی قیمت میں اضافہ کیا. اب ہم خود حیران ہیں کہ لوگ گاڑیاں اگر رکھتی بھی ہیں کیسے گھر سے نکالیں گے. اب موٹر سائیکل پہ بھی چلنا مشکل ہو گیا, اور اب گھوڑوں کا دور تو نہیں ہے, اونٹوں کا دور بھی نہیں ہے, گدھوں کا دور بھی نہیں ہے کہ لوگ اس کو یوز کر لیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو استعفیٰ دینا چاہیے, اس کو گھر جانا چاہیے, لیکن گھر جانے سے قبل انہوں نے عوام کے ساتھ جو مذاق, جو ظلم کیا محرم کے مہینے میں, یزید نے بھی اس مہینے میں ظلم کیا تھا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا تھا اور آخر زندگی ان سے چھین لی. انہوں نے بھی لوگوں کا پانی اور دانہ بند کرنے کے لیے آخری حربہ استعمال کیا. اسمبلی وقت سے پہلے جو تحلیل ہو جائے گی, پھر اس کے بعد انتخابات میں تو جانا ہے. پہلی صورت میں 60 دن ملنے تھے, اب 90 دن مل جائیں گے. اب جب 90 دن مل جائیں گے تو بہرحال الیکشن میں تو جانا ہے. ابھی سے باتیں ہو رہی کہ الیکشن میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے, 90 دن سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نگراں سیٹ اپ طول پکڑ گیا, ایکسٹینڈ ہو گیا پنجاب میں KPK میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ریلیف دیا جاتا ہے عوام کو, عوام کا دل جیتا جاتا ہے عام الفاظ میں تاکہ ووٹ مل سکے. اور اکثر لوگ بھی کہتے ہیں جی الیکشن سے پہلے دیکھیں نا سب کچھ اچھا کرنا شروع کر دیا گیا, تو ابھی جو پیٹرول مہنگا کر دیا گیا, یعنی الیکشن کا موڈ نہیں ہے. سمجھ یہ آ رہی ہے کہ 90 دن میں بھی نہیں ہوں گے انتخابات. اصل میں یہ تو ڈاکٹر صاحبہ غلام لوگ ہیں نا, ان کو جس طرح حکم دیا گیا ہے ویسے ہی کر رہے ہیں. اب ان کا یہی خیال ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ کوئی 1 سال چلے, 2 سال چلے, اور ان نے جو مظالم کیا لوگ اس کو بھول جائیں, اور لوگوں کا حافظہ کمزور بھی ہوتا ہے. اسی سوچ کے تحت شاید یہ چاہتے ہیں کہ نگران حکومت بن جائے اور 90 290 بن جائے اور 390 بن جائے. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک دن کے لیے الیکشن میں تاخیر کرنا یہ عوام کے ساتھ بھی انصافی ہے. آخر پاکستان کا ایک آئین تو ہے, تو آئین کی کس دفعے کے تحت آپ
निगरान सेटअप की मुद्दत में इजाफा करेंगे। और फिर इतने बड़े मुल्क को एक निगरान कैसे चलाएगा अगर कौमी असम्बली ना हो, सूबाई असम्बलियाँ ना हो? फिर सारी दुनिया फिर इनके साथ कैसे डील करेगी? अगर वो ख़ुद ये दुनिया जानती है कि ये आदमी मुंतखब आदमी नहीं है, इसका जड़ नहीं है, इसका फ़ैसला अवाम का फ़ैसला नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म होगा कि अगर निगरान सेटअप 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करती और अपने मुद्दत में इजाफे का कोई सोच लेकर कोई हुकूमत आती है तो ये अवाम के साथ एक और जुल्म होगा। मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान का आईन है, इस पर तमाम सूबों का और तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है। अगर इस आईन का आपने ख्याल नहीं रखना है, इसके मुताबिक मुल्क नहीं चलाना है, तो फिर आप उस दहशतगर्द से क्या तवक्को रखते हैं जो दहशतगर्दी करता है? चोर से क्या तवक्को रखते हैं जो चोरी करता है? डाका डालने वाले और कच्चा की जंगलात में लोगों को अगवा करने वाले, वो भी यही काम करता है, लेकिन वो जंगलों में है, सहराओं में है, रेगिस्तानों में है, वीरानों में बैठा है, गारों में बैठे ये काम कर रहे हैं, और आप बंगलों में और दफातर में बैठकर वही काम कर रहे हैं। वो भी कानून और आईन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आप भी कानून और आईन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।